مہذب قوم کہلاتی ہے۔ ان لوگوں کے فن تعمیر کا ایک نمونہ ماریب ڈیم ان کی فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کی بقا کا بڑا سبب ان کی مضبوط ترین فوج تھی۔ اس فوج کے کمانڈر کے الفاظ جو اس نے اپنی ملکہ سے دوران گفتگو ادا کیے قرآن مجید میں یوں بیان ہوتے ہیں۔ وہ بولے ہم بڑے زور آور اور جنگجو ہیں، آپ کو اختیار ہے، بس آپ جو حکم دیں اس پر غور فرما لیں۔ ان کا دارالحکومت دریائے اجنانہ کے بہت قریب تھا۔ جنوبی یمن میں موجود ملک سبا کے تاریخی ریکارڈز کے مطالعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی ملاقات کی تفصیلات منظر عام پہ آتی ہیں۔ کھنڈرات کے مطالعے سے 1000 سال قبل مسیح میں یہاں ایک ملکہ کے رہنے اور اس کے شمال کی طرف سفر کرنے کے شواہد ملتے ہیں۔ وہ صورتیں اور آیات جن میں ملکہ سبا کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت اور محل کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس کے مطابق آپ کے پاس اپنے دور کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی تھی۔ آپ کے محل اور عظمت کا ملکہ سبا پہ اثر انداز ہونا یوں بیان کیا گیا ہے۔ اسے کہا گیا کہ دیوان خاص میں چلیے، پھر جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ کہا یہ تو ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ بول اٹھی اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، میں اللہ کے آگے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے سلیمان کے ساتھ مسلمان ہوں۔ یہودی تحریروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو معبد سلیمان کہا گیا ہے۔ آج اس محل یا معبد کی صرف مغربی دیوار ہی سلامت ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ مملکت سبا جہاں کے حالات اتنے اچھے تھے، اس شہر کے باسیوں کو اللہ کا رزق کھانے اور اس کی اطاعت کرنے کا درس دیا گیا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے وہ رستہ اختیار کیا جس سے ان کی خوشحالی محرومی میں بدل گئی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری زرخیزیاں اور خوشحالی ان کے اپنے فن اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ وہ شکر گزاری کے بجائے سرکشی کے مرتکب ہونے لگے اور وہ قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ سے دور ہو گئے۔ کیونکہ ساری خوشحالی کے وہ خود دعوے دار بن گئے تو وہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا اور سیلاب ارم ان کی زندگی کی ہر آسائش کو بہا کر لے گیا۔ قرآن حکیم نے اہل سبا کو دی جانے والی سزا کو سیل ارم کہا ہے، جس کا مطلب ہے ارم کا سیلاب۔ قرآن حکیم کے یہ الفاظ قوم سبا کی تباہی کے انداز کو بیان کرتے ہیں۔ ارم ڈیم یا بند کو کہتے ہیں، گویا سیل ارم سے مراد وہ سیلاب ہوا جو ڈیم یا بند کے ٹوٹنے سے آیا۔ سورہ سبا کی آیات 15 اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی، 2 باغ داہنے اور بائیں تھے۔ یہ نشانیاں گویا زبان حال سے کہہ رہی تھیں کہ اہل سبا اپنے پروردگار کا عطا کیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر ایک زوردار سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے ان کو 2 اور باغ دیے جس میں بدمزہ میوہ، جھاؤ اور کچھ بیری ہی رہ گئے۔ یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکر گزاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سیل ارم میں ہونے والے لفظ ارم کے بارے میں مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جنوبی عرب کی زبان کے لفظ آرمین سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ڈیم یا بند ہے۔ یمن میں ہونے والی کھدائیوں سے سامنے آنے والے آثار میں یہ لفظ اس معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا دیکھا گیا ہے۔ سیلاب ارم کی تباہی کے بعد وہ سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا۔ زرعی زمینوں کے خاتمے سے اہل سبا اپنے ذرائع آمدنی سے محروم ہو گئے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کیا اور گمراہی پہ ڈٹے رہے انجام کار عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس تباہی کے بعد قوم سبا بکھر گئی، ان کی شمالی عرب مکہ اور شام کو ہجرت سے شہر کے سارے گھر ویران ہو گئے۔
قدیم مصری تہذیب اور اس کے دور میں قائم ہونے والی وادی دجلہ و فرات کی شہری ریاستیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں اور منظم ریاستیں تصور کی جاتی ہیں۔ ان کا دار و مدار دریائے نیل کی زرخیزی پر تھا اور وہ بارش پر انحصار کیے بغیر اپنی زمین کو دریائے نیل کے پانی سے کاشت کر سکتے تھے۔ رمسیس دوم مصری تاریخ کا طویل ترین دور رکھنے والا حکمران تھا اور اکثر مورخین کے نزدیک یہی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے والا فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہل مصر کے سامنے دعوت حق دینے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دینے